بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 25 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ بھارت نے امریکی صدر ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا دو طرفہ مسئلہ ہے۔ وزارت توانائی نے سینٹ میں پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر تحریری جواب دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کا ملک کو اقلیت کی حفاظت کا حکم دینے کے صرف 2 دن بعد میانمار کی فوج نے روہنگیا گاؤں پر گولہ باری کی ہے، جس میں 2 خواتین، 1 حاملہ جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آل سعود کے ظلم و جنایت کا شکار شیعہ نوجوانوں کے جنازے سعودی عرب کے شیعہ اکثریت اور تیل سے مالا مال مشرقی صوبے قطیف میں اٹھائے گئے، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ عام ممالک اپنے قونصل خانوں کو مذبح خانوں میں تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے فوجیوں نے کل قدس شہر کے بیت حنینہ علاقے میں جارحیت کی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے میزائل حملے کی وجہ سے کم از کم 34 امریکی فوجی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں زوردار بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں جائے وقوع پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے اور شعلے آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے ملک میں چین سے پھیلنے والے خطرناک کورونا وائرس کے کیس کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ سعودی اتحادی افواج نے الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ گولہ باری کی ہے۔ شامی فوج نے مشرقی ادلب کے مضافات میں 6 اہم دیہاتوں کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے۔ اور ترکی میں 6.8 شدت کے زلزلے میں 18 افراد جاں بحق جبکہ 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری اتوار کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ یوم سیاہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، جن میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور تشدد اور فاشسٹ مودی حکومت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی یوم جمہوریہ کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کرکٹ سٹیڈیم سوناواری، جہاں نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریب ہونے والی ہے، کو چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جگہ جگہ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں میں سرچ آپریشنز جاری ہے۔ اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال قصبے میں سیکیورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ بھارت نے امریکی صدر ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا دو طرفہ مسئلہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ تب ممکن ہے کہ جب پاکستان دہشت گردی روکے۔ حکومت اپنے موقف پر قائم ہے، بات چیت اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے شیطان اکبر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔
وزارت توانائی نے سینٹ میں پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر تحریری جواب دے دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت توانائی نے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کام ایران پر امریکی پابندی کے باعث رک گیا ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق ایران اور پاکستان نے گیس پائپ لائن ترمیمی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کو منصوبہ مکمل کرنے کے لیے مزید 5 سال کا عرصہ دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں اس وقت توانائی کا بحران ہے اور ایران کی گیس پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ تاہم امریکہ نے پاکستان پر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے دباؤ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس منصوبے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جس کے باعث اس ملک کے عوام کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کا ملک کو اقلیت کی حفاظت کا حکم دینے کے صرف 2 دن بعد میانمار کی فوج نے روہنگیا گاؤں پر گولہ باری کی ہے، جس میں 2 خواتین، 1 حاملہ جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی راکھائن ریاست میں بٹھی ڈونگ ٹاؤن شپ کے رکن قومی اسمبلی مونگ کیوزان کے مطابق قریب کی ایک چھاؤنی سے گولے داغے جانے کے بعد کنگ تونگ گاؤں پر ہفتے کے روز حملہ ہوا۔ ذرائع نے ریٹرز کو بتایا ہے کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے رات کے وسط میں جنگ کے بغیر گاؤں پر توپ فائر کیے۔ جمعرات کو ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت انصاف نے میانمار کو مزید مظالم کے خلاف روہنگیا کی حفاظت کرنے اور مبینہ جرائم کے ثبوتوں کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آل سعود کے ظلم و جنایت کا شکار شیعہ نوجوانوں کے جنازے سعودی عرب کے شیعہ اکثریت اور تیل سے مالا مال مشرقی صوبے قطیف میں اٹھائے گئے، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کے روز لوگوں نے تدفین میں شرکت کے لیے مشرقی صوبے کے مختلف علاقوں سے قطیف کا رخ کیا۔ تشییع جنازہ کے دوران شہریوں نے مرد آباد آل سعود کے نعرے بلند کیے۔ خیال رہے کہ 25 دسمبر کو سعودی حکومت کی افواج نے مشرقی صوبے کے دارالحکومت دمام کے پڑوس میں واقع النودیہ پر حملہ کیا، جس میں مقامی رہائشیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ اس عمل میں حزب اختلاف کی 2 شخصیات کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 2 دسمبر کو سعودی عرب کی خصوصی فوجداری عدالت نے مشرقی صوبے سے 5 حکومت مخالفین کو سزائے موت سنائی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ عام ممالک اپنے قونصل خانوں کو مذبح خانوں میں تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعے کے روز اپنے ٹویٹر پیج پر سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کے بے بنیاد الزامات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ عام ممالک اپنے قونصل خانے کو مذبح خانوں میں تبدیل نہیں کرتے، اپنے ہمسایوں پر حملہ نہیں کرتے، انسانی بحران کا باعث نہیں بنتے اور مذاکرات سے انکار نہیں کرتے، اور ایران مذاکرات کے لیے کوئی پیشگی شرط بھی نہیں رکھتا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے منگل کے روز ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں بے بنیاد دعویٰ کرتے ہوئے ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا اور کہا کہ جب ایران ایک عام ملک کی طرح موقف اپنائے تو ہم اپنے تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے فوجیوں نے کل قدس شہر کے بیت حنینہ علاقے میں جارحیت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ قدس شہر کے بیت حنیفہ علاقے میں صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت میں 12 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ہر روز فلسطین کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں، جن میں ہر روز کئی فلسطینی شہید، زخمی اور گرفتار ہوتے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اسرائیل کی مختلف جیلوں میں تقریباً 6000 فلسطینی قید ہے، جن میں سے 62 خواتین اور 300 نابالغ ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو بری طرح ٹارچر کیا جاتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے میزائل حملے کی وجہ سے کم از کم 34 امریکی فوجی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عین الاسد پر ایران کے میزائل حملوں کی وجہ سے 34 فوجی کم یا شدید نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئے۔ ڈیفنس ون نامی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت جنگ کے ترجمان جوناتھن بافیمن نے ایک پریس کانفرنس میں تائید کی کہ عراق میں امریکی چھاؤنی عین الاسد پر ایران کے میزائل حملوں کے دوران 34 فوجیوں کو نفسیاتی صدمہ پہنچا، جن کا علاج چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ فوجیوں کو شدید صدمہ پہنچا ہے، جن کو علاج کے لیے عراق کے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے اس عہدیدار نے عین الاسد فوجی چھاؤنی پر ایران کے میزائل حملے میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کے بارے میں کہا کہ اب تک 34 فوجیوں میں نفسیاتی مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔
جن میں سے 8 فوجیوں کو جرمنی بھیجا گیا اور آج علاج کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انہیں امریکہ لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی بھیجے گئے 9 فوجی ابھی تک وہیں ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ ایک فوجی کو کویت بھیجا گیا جسے عراق دوبارہ بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 16 فوجی عراق میں ہیں اور اب وہ اپنے ٹھکانے واپس پہنچ گئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں زوردار بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جائے وقوع پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے اور شعلے آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی شہر ہوسٹن کے شمالی علاقے میں زوردار دھماکے سے شہر گونج اٹھا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے تک ٹوٹ گئے، جبکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی جگہ پر فوراً آگ بھڑک اٹھی اور فلک کو چھونے والے شعلے دور ہی سے دکھائی دے رہے تھے۔ ریسکیو ادارے، اہلکاروں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو جائے حادثہ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جبکہ پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکا ہے، تاہم واسٹن گرائنڈنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر انکشاف کیا ہے کہ دھماکہ ان کی فیکٹری میں ہوا ہے جہاں مشینوں کے پرزہ جات بنائے جاتے ہیں۔ غالب امکان ہے کہ دھماکہ فیکٹری میں موجود کیمیکل پروپائلین کے ٹینک میں ہوا۔ یہ آتش گیر کیمیکل ہے جو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھماکے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ تاحال صرف ایک زخمی کو اسپتال لایا گیا ہے۔ آسٹریلوی حکام نے ملک میں چین سے پھیلنے والے خطرناک کورونا وائرس کے کیس کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں کورونا وائرس کے پہلے 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کی تصدیق آسٹریلوی شعبہ صحت کے سربراہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ شعبہ صحت کے سربراہ نے بتایا کہ 4 کیسز 2 مختلف شہروں سے رپورٹ ہوئے اور ملک میں وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کا بھی امکان ہے۔ آسٹریلوی وزیر صحت نے بتایا کہ جن افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی وہ رواں ماہ ہی چین سے واپس لوٹے تھے، جن میں سے 2 افراد سڈنی سے دوحان اور باقی چین کے شہر شیزان گئے تھے۔ وزیر صحت کے مطابق چاروں افراد کی صحت بہتر ہے اور انہیں اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ سعودی اتحادی افواج نے الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق استعماری طاقتوں کے حمایت یافتہ سعودی عرب کے کرائے کے فوجیوں نے نہتے یمنیوں پر درجنوں میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد رہائشی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ المسیرہ نے خبر دی ہے کہ سعودی اتحادی افواج نے الحدیدہ کے رہائشی علاقوں پر گزشتہ رات وحشیانہ گولی باری کی، جس میں متعدد مکانات جل کر راکھ ہو گئے۔ سعودی اتحادی افواج کے حملوں میں متعدد یمنی شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی اتحادی افواج نے الفازہ، التحیہ، الجبیلیہ نامی علاقوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں کم از کم 27 میزائل مارے گئے۔ شامی فوج نے مشرقی ادلب کے مضافات میں 6 اہم دیہاتوں کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شامی فوج اور رضاکار فورسز نے تکفیری دہشت گرد تنظیم النصرہ فرنٹ اور اجناد القوقاز کے قبضے سے متعدد اسٹریٹجک علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شامی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشت گردوں سے الدیر الغربی، تقانہ، معمرۃ الشمارین، کرسیان، ابو جریف، الدیر الشرقی کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شامی فوج نے النصرہ فرنٹ اور اجناد القوقاز کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور ترکی میں 6.8 شدت کے زلزلے میں 18 افراد جاں بحق جبکہ 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکی کے مختلف علاقوں میں 6.8 شدت کے زلزلے کے باعث کئی عمارتیں منہدم ہو گئی، جبکہ 30 افراد لاپتہ ہے۔ زلزلہ صوبہ ازلاق میں 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ ترک صوبے کے صوبائی گورنر کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے الزاغ میں زلزلے سے 14 افراد جاں بحق اور 225 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بے سد تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔